بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں نیت کا دوسرا حصہ عرض کرتا ہوں۔ اور اگر امام کا اقتداء کیا اور امام کی نماز کی نیت کر لی اور یہ نہیں جانتا کہ امام کس نماز میں ہے، ظہر میں ہے یا جمعہ میں ہے، تو کوئی نماز جائز ہو جائے گی، تو کوئی سی نماز جائز ہو جائے گی۔ اور اگر صرف امام کی اقتداء کی نیت کی اور امام کی نماز کی کیفیت نہ ہوگی اور ظہر کی نماز کی اور جمعہ میں پڑھتا ہو تو نماز جائز نہ ہوگی۔ اور اگر مقتدی اپنے واسطے آسانی چاہے تو یہ نیت کر کے امام کے پیچھے امام کی نماز پڑھتا ہوں، یا نیت کرے امام کے ساتھ وہی نماز پڑھتا ہوں جو امام پڑھتا ہے۔ یہ مسئلہ محیط میں بھی لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اگر جمعہ کی نماز میں امام کی اقتداء کی نیت کی اور ظہر اور جمعہ دونوں کے ساتھ کر لی تو بعضوں نے اس کو جائز رکھ کر نیت جو ہے وہ جمعہ کو بسبب اقتداء کی ترجیح دی ہے۔ اگر امام اقتداء کی نیت کی اور یہ اس کو خیال نہیں کہ وہ طالب ہے یا جعفر ہے، اس کو جو ہے گمان ہے، اس کو یہ گمان ہے کہ کہو کہ وہ طالب ہے، وہ جعفر تھا، تو اقتداء صحیح ہو جائے گی۔ یعنی میں نام جو ہے اپنے بیٹے کا لیا ہے اور میں اپنا نام لیا ہے تاکہ آپ کو جو ہے مسئلہ سمجھ میں آ جائے، یعنی زید اور عمر جس طرح ہوتا ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان اور فتاوی عالمگیری میں اور میں تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 228 جلد اول میں موجود ہے۔ اگر مقتدی کو امام نظر آتا تھا اور اس نے کہا کہ میں اس امام کا اقتداء کرتا ہوں، اور وہ عبداللہ ہے یا امام نظر نہیں آتا تھا، اور اس نے کہا کہ میں اس امام کی اقتداء کی نیت کرتا ہوں جو محراب میں کھڑا ہے، اور وہ عبداللہ ہے اور امام یاسر تھا، تو نماز جائز ہوگی۔ محیط نے بھی اس کو لکھا ہے، فتاوی عالمگیری میں بھی اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ اگر یہ نیت کی کہ میں زید کا اقتداء کرتا ہوں اور امام عمر تھا تو یہ جائز نہیں۔ عزیز محترم، یہ مسئلہ متبین میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اور جب جماعت بڑی ہو تو مقتدی کو چاہیے کہ کسی کو امام معین نہ کرے اور اسی طرح جنازہ کی نماز میں میت کو معین نہ کرے۔ یہ مسئلہ فتاوی ظاہریہ اور فتاوی عالمگیری اور میری تفسیر کرمانی جلد اول سورہ بقرہ صفحہ نمبر 228 میں موجود ہے۔ نمازی 6 طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ نمازی کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ میرے دوستو، نمازی ہوتے ہیں 6 طرح کے۔ آپ کہیں گے کہ 6 طرح کے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ معلومات دیں، تو عزیزان محترم 6 جو ہے میں نے عرض کیا کہ 6 نمازی جو ہے وہ 6 طرح کے ہوتے ہیں، تو وہ آپ اس مسئلے کو خوب یاد رکھنا ہے کہ نمازی جو ہے 6 طرح کے کیسے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ فرضوں اور سنتوں کو جانتا ہو اور فرض کے معنی وہ جانتا ہو کہ اس کے کرنے میں ثواب کا مستحق ہوگا اور نہ کرنے میں عذاب کے لائق ہوگا، اور سنت کی معنی یہ جانتا ہو کہ اس کے کرنے میں ثواب کا مستحق ہوگا اور چھوڑنے میں عذاب نہ کیا جائے گا۔ اس نے صرف فجر یا ظہر کی نیت کی تو کافی ہے، اور ظہر کی نیت سے بجائے فرض کی نیت کے ہو جائے گی۔ اور دوسری وہ شخص کہ یہ سب جانتا ہو اور نماز فرض کے ارادہ فرض کا کرے، نیت باندھی لیکن اتنی بات نہیں جانتا کہ اس وقت میں کتنے کا فرض ہے۔ پھر اس مسئلے کو آپ سمجھ جائیں، لیکن اتنی بات نہیں جانتا کہ اس وقت میں کتنے فرض اور سنتے ہیں، تو اس کی نیت جائز ہے۔ تیسرے وہ شخص کے فرض کی نیت کرے اور فرض کے معنی نہیں جانتا، اس کی نیت جائز نہیں۔ چوتھے وہ شخص کے جانتا ہے کہ یہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں کچھ فرض اور کچھ سنتے ہیں، اور جس طرح اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہیں، جس طرح اور لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتا ہے اور فرض و نفل میں تمیز نہیں کرتا تو جائز نہیں ہے۔
5واں آدمی، میں نے 6 آدمی گنوائے ہیں۔ 5واں آدمی وہ آدمی ہے جس کا یہ اعتقاد ہے کہ سب نمازیں فرض ہیں تو اس کی نماز جائز ہے۔ 6واں آدمی 6واں آدمی وہ شخص کہ جس کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی ہے، لیکن وہ نماز کے وقتوں میں نماز پڑھتا ہے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ کنیہ میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میری تفسیر کرمانی جلد اول سورہ بقرہ صفحہ نمبر 228 میں بھی موجود ہے، آپ وہاں سے بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جو شخص فرض نفل میں فرض نہیں جانتا اور ہر نماز میں فرض کی نیت کر لیتا ہے تو اس کے پیچھے ان نمازوں میں اقتدا جائز ہے جن سے پہلے سنتے نہیں ہیں، جیسے عصر، مغرب، عشاء، اور نمازوں میں عزیزان محترم جائز نہیں ہے جن سے پہلے سنتے ہیں، جیسے فجر اور ظہر۔ فتاوی قاضی خان نے بھی اس مسئلے کو لکھا ہے، اور فتاوی شرح منیہ میں بھی موجود ہے، اور فتاوی عالمگیری میں بھی، اور میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 228 میں، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے فقہاء کا اجماع ہے کہ افضل یہ ہے کہ نیت نماز شروع کرنے کے ساتھ ہو۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان اور میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے۔ اور نیت جو تکبیر سے پہلے ہو، اگر اس کے بعد کوئی ایسا عمل نہ پایا جائے جو اس کو قطع کر دے، اور وہ عمل وہ ہے جو نماز کے لائق نہیں، تو ایسی نیت بھی مثل اس نیت کے ہے جو تکبیر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اجل مطلب مسئلہ فتاوی کافی میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود، اور میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 228 میں موجود ہے، آپ وہاں سے بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، یہاں تک کہ اگر نیت کی، پھر وضو کیا اور مسجد کی طرف چلا، پھر تکبیر کہی اور وقت دل میں نیت حاضر نہیں تھی تو جائز ہے کہ نیت تکبیر کی ہو، اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ پہلے بھی یہ مسئلہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ مسئلہ متبین اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ رہا فرضوں میں داخل نہیں ہوتی، خلاصہ نے لکھا ہے اگر نماز خالص اللہ کے واسطے شروع کی، پھر اس کے دل میں ریا کا داخل ہوا تو اس کی نماز اسی طرح ہوگی جس طرح شروع کی نیت کی تھی۔ اور ریا اس کو کہتے ہیں کہ اکیلا ہو تو نماز پڑھے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے سامنے ہو تو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، لیکن جو شخص لوگوں کے سامنے اچھی طرح نماز پڑھتا ہے اور اکیلے میں اچھی طرح نہیں پڑھتا تو اس کو اصل نماز کا ثواب مل جاتا ہے، اچھی طرح پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا۔ یہ مسئلہ زبرات میں بھی موجود ہے، فتاوی عطابیہ میں بھی موجود ہے، فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 228 پہ موجود ہے۔ آپ اس سے لے کر یا نیٹ پہ یوٹیوب پہ آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے گیا اور امام کو قاعدہ میں پایا اور یہ نہیں معلوم کہ پہلا قاعدہ ہے یا اخیرہ ہے، اور اس نے یوں بیعت کی کہ اگر پہلا قاعدہ ہے تو میں اقدا کرتا ہوں اور جو اخیر ہے تو اقدا نہیں کرتا، تو اس کی اقدا صحیح نہیں ہوگی۔ اگر اس نے نیت کی کہ اگر پہلا قاعدہ ہے، عزیز محترم میں نے یہ مسئلہ عرض کیا کہ یا اخیرہ ہے، پہلا قاعدہ ہے یا اخیرہ، اس نے یوں نیت کی، میں بیت پڑھ گیا ہوں، نیت کی۔ اگر اس نے نیت کی کہ اگر پہلا قاعدہ ہے میں نے فرض میں اقدا کی اور اخیرہ قاعدہ ہے تو دو نفل میں تو فرض میں اقدا صحیح نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ تجنیس کتاب میں موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اگر امام کو نماز میں پایا اور یہ نہیں جانتا کہ فرض پڑھتا ہے یا تراوی، اور اس نے یوں کہا اگر عشاء ہے تو میں اقدا کرتا ہوں اور تراوی ہے تو نہیں کرتا اقتدا، تو وہ اقتدا صحیح نہیں ہوگی، خواہ عشاء پڑھتا ہو یا خواہ تراوی۔ اگر یوں کہا کہ عشاء ہے تو اقتدا کرتا ہوں اور تراوی ہے تو اقتدا کرتا ہوں، پھر ظاہراً جو ہے تراوی تھی یا عشاء تو اقدا صحیح ہوگی۔ یہ مسئلہ خلاصہ اور فتاوی عالمگیری اور میری تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 228 جلد اول میں موجود ہے۔ آج میں نے آپ کو نیت کے متعلق مسائلات کیے، انشاءاللہ کل اسی وقت میں آپ کو نماز پڑھنے کے متعلق مسائلات کروں گا۔ اور میں آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرا
کرمانی ٹی وی اور دوسرا کرمانی ٹی وی 3 ہے، اس کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔